اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حقا وحقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا وباطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ یہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے سورہ عصر، جو کہ ایک مختصر ترین سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت اور ترجمانی پیش کی ہے۔ سورہ عصر مکی سورہ ہے، اگرچہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن اس کے جو طرز کلام ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں جو زبان پہ جلدی چڑھ جاتی تھیں لوگوں کے، اور لوگ اسے یاد کر لیتے تھے، اور اس میں ایک بڑا سبق ہوتا تھا۔ اور یہ ایسی سورہ ہے کہ جس میں ان 3 مختصر جملوں میں معنی و مفاہیم کی ایک دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمو دی ہے، بتا دیا ہے کہ انسان کے لیے فلاح کا کون سا راستہ ہے اور تباہی اور بربادی کا کون سا راستہ ہے۔ امام شافعی نے بڑا صحیح فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت لینا چاہے تو اس کی ہدایت کے لیے صرف یہ ایک سورہ ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس وقت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے جب تک اس سورہ کی تذکیر نہ کر لیتے، ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے اور انہیں اس کے معنی مفاہیم کا بھی خوبی علم تھا، تو وہ ایک دوسرے سے اس کی تذکیر کر لیا کرتے تھے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن حسن الدارمی ہیں، جنہیں ابو مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ہم جب بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو پہلے اس سورہ کی تذکیر ضرور کیا کرتے تھے۔ آئیے اس کے مضامین پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے یا جملہ ہے وہ ایک قسم ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے میں اور آپ جب بھی ہم نے اپنا جو ہے وہ بات کرنی ہو تو کسی کی عظمت کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی قرآن پاک میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ در حقیقت زمانہ اس چیز پہ گواہ ہے۔ زمانہ چاہے ماضی کا زمانہ ہو، چاہے حال کا ہو، جو ہر پل گزر کے ماضی ہوا چلا جا رہا ہے، یا پھر جو بھی آنے والا وقت ہو، مستقبل ہو، تو زمانہ ہر طرح کا زمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تاریخ انسانی پہ نظر دوڑائیں تو زمانہ اس بات پہ گواہ ہے، زمانہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ برحق ہے، یہ زمانہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان کی جو سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے در حقیقت، اور انسان نے اگر وقت ضائع کر دیا، اور وقت ہی کی قیمت ہے۔ ہم یہ جو جہاں پہ سعودی عرب میں ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، تو اس کا وقت جو ہے اس کو کتنا اپنے آپ کو کاروبار میں کھپاتا ہے، اسی کے مطابق ہی اسے نفع یا نقصان ہوتا ہے، اس وقت کے مطابق۔ اور وقت ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، جو کہ ہر انسان کو، مجھے اور آپ کو ایک مقررہ وقت دیا گیا ہے۔ کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 65، کسی کی 70، اور یہ وقت اس لیے دیا گیا ہے کہ اس وقت کے اندر جانے کے بعد ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ اس وقت کو کیسے گزارا ہم نے، اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ اور یہی وقت جو بھی ہمیں کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفویض کیا ہے، اس کو ہم نے کتنے احسن طریقے سے کیا ہے اور کر کے گئے ہیں، اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے مولانا نے مثال دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ امتحان میں بیٹھا ہے، اس کو 3 گھنٹے دیے گئے ہیں،
اور 3 گھنٹے کے اندر جو اس نے پرچہ حل کرنا ہے وہ پرچہ اس نے حل اگر نہ کر لیا تو پھر تو یہ کہ وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے. جیسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہم بھی جیسے میرے بچوں کی ہمارے بچوں کی 1 سال گزرتا ہے ان کی پیدائش کو، تو ہم کہتے ہیں جی سالگرہ آ گئی، بڑی خوشی مناتے ہیں. در حقیقت تو قطرہ قطرہ کر کے ہم سب کی عمریں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم لوگ جو 60 سال زندگیوں کے گزار چکے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری کتنی عمر باقی ہے. تو وقت اصل میں گزرتا چلا جاتا ہے. جو ہمیں مہلت عمل دی گئی تھی وہ در حقیقت گزرتی چلی جا رہی ہے، اور وقت در حقیقت ہم ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور اسی بات کو امام رازی نے اس طرح سے کہا کہ میں نے اس سورہ کا جو مطلب ہے وہ اس طرح سے سیکھا. میں نے ایک برف فروش سے سیکھا کہ جو کہ صدا لگا رہا تھا کہ میرا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے بچا لے اس نقصان سے کہ میرا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اس لیے کہ برف اگر بکے گی نہیں تو گھل جائے گی، پانی بن جائے گی. اور یہی ہمارا حال ہماری عمر کا ہے کہ ہماری عمر جو ہے وہ گزری چلی جا رہی ہے. اور انسان جو ہے وہ عمر کے بھی خسارے میں ہے کہ عمر گزری چلی جا رہی ہے. اور تاریخ انسانی اس پہ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اس ساری عمر کے اندر وہ کام نہیں کیے جو کہ کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کیے، وہ اصل میں خسارے میں ہیں. سب کے سب انسان خسارے میں. اس سے جو اگلی آیت ہے یہ تو ابتداً ایک بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے، وہ سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں میں کہ جن میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں. کون سی 4 صفتیں؟ پہلی صفت ہے ایمان، دوسری عمل صالح، پھر اس کے بعد تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر. یہ 4 صفتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ در حقیقت خسارے سے بچنے والا ہوگا. اچھا، خسارے کو بھی سمجھنے کی میرے اور آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اردو کے اندر بھی خسارے کا لفظ جو ہے نفع کے مقابلے میں خسارہ. جب بھی کسی کاروبار کے اندر گھاٹا پڑ جائے ہم کہتے ہیں کہ اس کو خسارہ ہو گیا. وہ پارشل بھی ہو سکتا ہے، پورا بھی ہو سکتا ہے، پورے کا پورا کاروبار بھی تباہ ہو سکتا ہے کہ جی بالکل انسان دیوالیہ ہو جائے. اور یہی کچھ انسان کے ساتھ معاملہ ہے کہ خسارہ جو ہے یا تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، اور سارے کا سارا بھی خسارہ ہو سکتا ہے اگر انسان نے وہ 4 اعمال نہ کیے جو کہ خسارے سے بچانے والے ہیں. ورنہ پھر آخرت میں انسان جب پہنچے گا اللہ کے پاس تو اس کے پاس خالی دامن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور دیوالیہ پن کا شکار ہوگا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو وہ کما کے لایا ہو، کل کے لیے اس نے کچھ کیا ہو، اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں. خسارے کا جو متضاد جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ نفع کی بجائے فلاح، اور فلاح سے مراد یہ کہ اخروی فلاح، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد انسان وہ کامیابی جو کہ اخروی کامیابی ہے وہ اس کے پاس ہو، اور اس کا سرمایہ لے کے اللہ کے حضور وہ پیش کرے کہ یا اللہ میں یہ لے کے آیا ہوں. وہ در حقیقت ہے. اور خسارہ در حقیقت فلاح کا جو مترادف ہے وہ. آئیے یہ جو 4 باتیں کہی ہیں یہاں پہ کہ یہ خسارہ میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن میں یہ 4 باتیں موجود ہیں یا جن کے اندر یہ 4 خصوصیات موجود ہیں، یہ 4 شرطیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے لگا دی ہیں. تو پہلی اس میں شرط یہ ہے کہ پہلی شرط ایمان ہے کہ ایمان والے جو ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان بچپن میں ہم لوگ یاد کیا کرتے تھے، ہماری نانی دادیاں بھی، اور اسکول کے اندر بھی ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرتے تھے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وخیر شرہ اور من اللہ. تو یہ سارا ہم نے یاد کر رکھا تھا، اور یہ سارا ایمان جو ہے وہ کہ ایمان جو ہے اللہ پہ اور رسول پہ اور کتابوں پہ اور یوم الآخرت پہ اور اچھی بری تقدیر پہ، ان سب چیزوں پہ ایمان. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اور یہاں کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تیسری بھی ہے کہ جو آپ کے جوارے ہیں، عمل بالجوارے، کہ آپ کے جو اعضاء ہیں جسم کے، وہ اس کی پھر اس کے عمل سے پتہ چل رہا ہو کہ ایمان ہے. نہ صرف زبان سے اقرار ہو اور تصدیق انسان کا دل کر رہا ہو، بلکہ اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ یہ انسان اعمال والا ہے. لغت میں جو ایمان کے معنی ہیں وہ یہ کہ
جیسے کسی نے تصدیق کرنا اور پھر اس پہ اعتماد کرنا، یہ ایمان کے معنی ہے۔ اور قرآن پاک میں جو ہے وہ یقین کے معنوں میں بھی آیا کہ انسان کا اس پہ یقین ہو۔ جیسے سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی شک کا موقع ان کے لیے نہیں، وہ کسی شک میں نہیں پڑے۔ اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی، وہ ڈٹ گئے، وہ در حقیقت ایمان والے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف آیات میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ انفال میں ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ جو محبت ان کی ہے، ساری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کے اللہ سے وہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے، تو وہ در حقیقت ایمان والے ہیں۔ اور ایمان اللہ کے بعد پھر اللہ کے نبی پہ ایمان، اور اللہ کے نبی پہ ایمان یہ کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کے آئے ہیں، در حقیقت وہ راستہ جو تھا جس پہ ہم نے چلنا ہے، چل کے فلاح اخروی حاصل کرنی ہے، جو اللہ کے حکم سے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اللہ پہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ کہ پھر وہ پیغمبر، وہ رسول جو کہ ہم تک اس کو لے کے آئے، پھر اس کو ہمیں ماننا چاہیے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے تسلیم ہم انہیں کریں۔ اور ایمان بالرسالہ کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر جو فرشتے اللہ کے نبی تک وہی لے کے آئے ہیں، ہمارا اس پہ بھی یقین ہو، پھر وہ کتاب کی شکل میں جو ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے پیش کی ہے اس پہ بھی ہمارا ایمان ہو، اور پھر جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں یوم آخرت پر بھی ایمان ہو، پھر اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت ایمان میں شامل ہیں۔ تو یہ پہلی صفت، خسارے سے بچنے کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان لائے، اور ایمان میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور اچھی بری تقدیر پر، سب چیزوں پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایمان کے ساتھ ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری بات جو بتائی وہ یہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح یہ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے سورہ ملک کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات جو ہے وہ خلق اس لیے کی ہے کہ تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے لاتے ہیں۔ اچھا اعمال کا جہاں جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اس کے بالکل جڑا ہوا کہا عمل صالح کا، یعنی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے کسی بیج کے بغیر درخت نہیں ہوتا، یعنی ایمان کے بغیر عمل صالح ہو نہیں سکتا، اور اگر عمل ہوگا بھی تو وہ جیسے قرآن میں کہا کہ وہ بالکل راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کفار بھی ہیں، بڑے بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، تو عمل کی شرط اول یہ ہے کہ وہ ایمان ہونا چاہیے۔ جب تک دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر انسان اعمال کرے، اس کے اعمال در حقیقت اس بات کی گواہی یا ثبوت ہیں کہ ہاں یہ ایمان والا شخص ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی اعمال ہیں، اچھے اعمال، صالح اعمال جو ہے جس کا ہمیں کہا گیا کہ بھی ہم کریں، ہر وہ اچھا کام جو کہ اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہے، ہر وہ اچھا کام جس کی قرآن پاک میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں انفرادی طور پہ مجھے کرنے ہیں کہ مجھے ایمان بھی لے کے آنا ہے اور پھر مجھے اعمال صالح بھی کرنے ہیں۔ اگر جیسے میں نے کہا کہ ایمان اور اعمال صالح کا تعلق تو بیج اور اس کا ہے، اور اگر بیج ہو اور اس پہ پودا نہ ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیج جو زمین کے اندر گل چھڑ جائے گا، اس ایمان کی کوئی وقت نہیں ہوگی اگر اعمال صالح سے اس کی تائید نہیں ہوگی اور اس پہ پودا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہی پھر اگر بیج اچھا ہو اور اس پہ پودا ہو گئے، پھر اس پہ پھل اور پھول لگیں اور برگاور ہو اور اس کا انسانیت پھل، میرے لیے بھی پوری انسانیت کے لیے بھی اس کا پھل ہو، یہ در حقیقت مقصود ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ تو یہ دو صفتیں جو یہاں بتائی گئیں، ایک تو یہ کہ ایمان اور دوسرا عمل صالح، یہ خسارے سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں
ایمان کے بعد کہ جس سے ہم خسارے سے بچ سکیں۔ اس کے بعد 2 صفتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ در حقیقت اجتماعیت کی شکلیں ہیں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، یعنی ایک دوسرے کا مطلب یہ کہ یہ میرے اکیلے کا کرنے کا کام نہیں ہے، وہ در حقیقت ایک دوسرا بھی ہونا چاہیے کہ میں اس کو اور وہ مجھے حق کی نصیحت کروں، اور پھر حق کی نصیحت کرنے پہ جب انسان حق پہ چلتا ہے تو جو اس پہ مشکلات تکالیف ہیں پھر صبر کی تلقین بھی کروں۔ حق کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر ایک تو یہ کہ میں ہر بات جو کروں مبنی برحق کروں، حق عدل و انصاف کے مطابق کروں، یہ حق ہے، اور پھر میرے اوپر اللہ کا حق ہے، اللہ نے جو مجھے جو زندگی دی ہے اس دنیا میں اللہ لے کے آیا ہے کہ میرے اوپر، اور میں نے پھر اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جس وقت عالم ارواح میں ہی، کہ جب اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو میں نے کہا تھا ہاں، وقالوا بلا، کہ آپ میرے رب ہیں۔ اور پھر میں نے جب شعوری طور پہ کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک شعوری اللہ سے وعدہ ہے، اور پھر وہ جو حق ہے مجھ پہ اللہ کا کہ اس کو میں صحیح اور سچی اور جو بھی عدل کے مطابق بات ہے وہ میں دنیا میں کروں، اور اللہ کا یہ جو حق ہے اس کو نہ صرف خود عمل پیرا ہوں بلکہ اس کو پھیلاؤں بھی، اور اس کو دوسروں کو بھی بتاؤں کہ یار یہ حق ہے کہ اللہ کی دنیا پہ اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ اللہ کی دنیا میں جو فسق و فجور سے بھر گئی ہے، جس میں زمام اقتدار جو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو اپنی مرضی کا قانون چلانا چاہتے ہیں، اس کی بجائے اللہ کا قانون چلنا چاہیے، حلال و حرام کے فیصلے اللہ کے چلنے چاہیے، نہ صرف یہ کہ مطلب نہ یہ کہ دوسرے لوگ جو ہے اس کے فیصلے کرتے پھریں۔ اور پھر یہ کہ اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میرے اوپر میرے نفس کا بھی حق ہے، میرے اوپر میرے گھر والوں کا حق ہے، میرے اوپر میرے اساتذہ کا حق ہے، میرے اوپر سوسائٹی اور معاشرے کا حق ہے کہ معاشرے کے اندر بھی اگر میرے نفس کا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں۔ میں سب کچھ جس طرح دنیا کے اندر میں اچھے اچھے کپڑے اپنے جسم کو پہناتا ہوں اور اچھی جگہ رہنا چاہتا ہوں اور اے سی والے گھر میں اور اچھی گاڑی میں، تو کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا یہ جسم جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے؟ سب سے پہلا حق تو میرے اوپر میرے نفس کا ہے، پھر میرے بیوی بچوں کا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو میں ان کو حق کی طرف لے کے آؤں، اسے میں نیکی کی نصیحت کروں، اور ان میں اگر وہ بھٹک جائیں کوئی دائیں بائیں ہونے لگیں تو ان کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کروں۔ پھر میرے جو احباب ہیں، میرے جو عزیز و اقربا ہیں، میرے جو محلے والے ہیں، میرے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور میرے اعلیٰ حاضر قیاس میرے ملک کے لوگ ہیں، سب کا مجھ پہ حق ہے کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں دامے درمے سکھنے انہیں حق کی نصیحت کروں کہ نہ صرف میں بلکہ باقی لوگ بھی اس جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رہیں اور وہ حق کے راستے پہ چلے، اور وہ چیز جس کو میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ جنت ہمارا آخری ٹھکانہ ہو اور جنت کی وہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے، تو اس پہ چلنے کے لیے ہمیں حق پہ ایک دوسرے کی نصیحت کرنی پڑے گی، اور وہ کام جو ہم اکیلے نہیں کر سکتے وہ کام ہمیں مل کے کرنا پڑے گا، اور مل کے ہم اس سارے معاشرے کے اندر جو فسق و فجار جو بھی پھیلے ہوئے ہیں، جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان ساری برائیوں کی بہتری کرنے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کیسے ہوگی؟ معاشرہ کیسے کرے گا؟ میں اکیلا جو ہے نہیں کر سکتا۔ تو مجھے اور آپ کو حق کے لیے نصیحت کرنی پڑے گی، اور حق کے لیے نصیحت یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ اگر کوئی میرا بھائی جو ہے اگر کوئی کہیں ڈاواڈول ہے تو مجھے اسے جو ہے وہ سنبھالا دینا ہے، اسے کھڑا کرنا ہے، اگر کوئی گر رہا ہے تو گرے ہوئے کو اٹھانا ہے، اور اگر میرے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے اور آپ میں سے کوئی بھائی دیکھے تو آپ پھر میری اصلاح کریں۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم مل کے کریں گے، جب ایک معاشرہ ایسا بنے گا، جب کوئی ایسی جماعت ہوگی جو کہ مل کے کہ ایک دوسرے کو ہم برائیوں سے بچانے کی اور حق کی طرف کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ہی پھر یہ کہ جب انسان حق کی نصیحت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و امین تھے، ان کا معاشرے کے اندر ایک بڑا مقام تھا، سب لوگ ان کی عزت اور تکریم کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے حق کی دعوت دینی شروع کی، پھر ایک ریلے کی شکل میں ان پہ جو ہے مشکلات اور مصائب ان پہ اور ان کے ساتھیوں پہ
کون کون سی مشکلات ہیں جو نہیں آئیں اللہ کے نبی پہ، کون کون سے مصائب ہیں جو جس کا شکار آپ کے ساتھی نہیں ہوئے، انہیں کمزور دیکھ کے کس طرح سے دبایا نہیں گیا، کیسے کیسے جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پہ انہیں نہیں لٹایا گیا اور گرم پتھروں کو ان کے سینوں پہ نہیں رکھا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حق کی نصیحت دینے کے لیے جب طائف کے سفر انہوں نے اختیار کیا تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے ان کو لوڑوں کو پیچھے لگا دیا اور پتھر مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی مشکلات اور مصائب انہوں نے جھیلی کہ طائف کے سفر میں ان کا خون جو ہے جسم کے مختلف حصوں سے رستہ ہوا، ان کے پاؤں کے جوتوں کے اندر جم گیا، اور جوتے اتارنے جب وہ باغ کے اندر انہوں نے پناہ لی تو مشکل ہو گیا. تو حق کا جو بھی حق کا علم لے کے اٹھے گا، حق کے لیے جو بھی کام کرے گا، تو انہیں مشکلات اور مصائب کا ایک بالکل دروازہ کھل جائے گا، اور آندھی اور جھکڑ کی طرح ان پہ آئیں گی، اور اس پہ پھر اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دوستوں کو اور وہ لوگ جو حق کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں ان کو پھر حق کے راستے کی تلقین کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کرنا بھی، یہ بھی در حقیقت ہوتا ہے کہ ہم لوگ صبر کی تلقین کریں. قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے حق کی نصیحت نہیں کی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. جیسے سورہ مائدہ میں حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے ان لوگوں پہ لعنت کی گئی کہ جو کہ کھلم کھلا زیادتیاں اور کھلم کھلا گناہ کر رہے تھے. پھر سورہ آراف کے اندر سبت کا واقعہ پیش ہوا ہے، وہ میں نے اور اپنے سب نے پڑھ رکھا ہے، کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہفتے والے دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، ہفتے والا دن صرف عبادت کا دن، جیسے ہمارا جمعے کا دن عبادت کا دن ہے تو ہفتے کا دن در حقیقت ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کر دیا گیا. لیکن وہ کام کرنا چاہتے تھے، اور اللہ نے ان کے امتحان کے لیے وہ جو بستی دریا کے کنارے تھی یا سمندر کے کنارے تھی جس سے وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو مچھلیاں بھی اس دن ہفتے والے دن ہی جناب اچھل اچھل کے آتی ہیں، اور ایک ٹیمپٹیشن لوگوں کے لیے جو گناہ کی ترغیب ہوتی ہے کہ یار اس کو کیا ہے پکڑ لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو کھلم کھلا ہی توڑ دیا سبت کے قانون کو، نہیں جی ہم نہیں مانتے، آج مچھلیاں آئیں ہم تو پکڑیں گے، ہم تو بیچیں گے، ہم کھائیں گے. کچھ لوگوں نے ہیلے بہانے سے کر لیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ پانی کو کاٹ کے مچھلیوں کو ایک اور پونڈ میں لے جاتے ہیں تاکہ واپس دریا میں یا سمندر میں چلی جائیں، تو چلے اتوار والے دن ہم ان کو پکڑ لیں گے. تو اس وقت 3 گروہ ہو گئے، اور وہ جو 3 گروہ تھے ان میں ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے کھلم کھلا انہیں کہا کہ خدا کے بندو یہ تم کام غلط کر رہے ہو، حق کی نصیحت کی، یہ حق نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہفتے والے دن ہم نے یہ نہیں کرنا، تم یہ نہ کرو. اور ان کو انہوں نے پھر مارا پیٹا بھی، اور ان کے لیے مشکلات بھی آئیں. اور ایک وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر لی، ٹھیک ہے یار ہم تو اپنی بات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا، یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی میں جانا ہے. اور تیسرا وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے اس کو کر کے نہیں دیا، اور وہ اس میں لہو و لعب میں پڑ گئے، اور انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک گروہ کو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ اعراف میں کہ صرف ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا، وہ لوگ تھے کہ جو حق کی نصیحت کرنے والے تھے. باقی دونوں گروہوں کو جنہوں نے جو بالکل نیوٹرل ہو گیا، جنہوں نے حق کی نصیحت نہیں کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا اور اللہ کی حدوں کو توڑا، ان دونوں گروہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا دی. صرف ایک گروہ تھا جو کہ فلاح پانے والا تھا. تو فلاح صرف اس گروہ کو نصیب ہوئی کہ جس نے حق کی نصیحت کی. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھیوں کو حق کی نصیحت کرنا، اور اس پہ جو ہے وہ امام حسن البنا نے فرمایا کہ سورہ عصر ایسی سورہ ہے کہ جس میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا درس دیا ہے کہ اجتماعیت ہم اختیار کریں گے تو تبھی ہم دنیا میں حق کو پھیلا سکتے ہیں. اور جب بھی ہم حق کو پھیلانے کی کوشش کریں تو پھر صبر کی تلقین کرنی لامحالہ ہو جائے گی، تاکہ لوگوں پہ جب مشکلات آئیں اور مصائب آئیں حق کے چلنے والوں کو تاکہ وہ چلیں. تو ایک دفعہ پھر اس کا ہم تذکیراً اس کو دیکھ لیں کہ اس میں جو اسباق ہمارے لیے ہیں کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی نوع انسان جو ہے، زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ بنی نوع انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے لیکن بچنے والے لوگ جو ہیں، اور پوری تاریخ انسانی بھی اس پہ گواہ ہے کہ انسان در حقیقت نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کا نشان کیسے گئے، بڑے بڑے لوگ دنیا چلے گئے، میں اور آپ کیا چیزیں، اور صرف وہی لوگ جو ہے خسارے سے بچنے والے تھے جنہیں اخروی فلاح نصیب ہوگی. اور ان لوگوں کی 4 جو خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں
وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اللہ پہ، رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ، تقدیر پہ، یوم آخرت پہ، اور وہ لوگ جنہوں نے پھر ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ اعمال صالح کیے اور پھر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔